والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. میں اپنے عزیز مولانا مفتی انعام اللہ صاحب اور ان کی ٹیم کے باقی افراد کو اتنے عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری جماعت کے نوجوانوں کو حوصلے کے ساتھ مزید اپنے مشن کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہ احساس ہے کہ میرے بعد جماعت کے مرکزی مبلغین اور رہنماؤں نے آپ سے گفتگو کرنی، لہذا میں بڑے مختصر سے وقت میں موضوع کے مطابق انشاءاللہ گفتگو کروں گا. میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور اتنا بدیہی ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی
چندہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی الوہیت کو اور اللہ کی معبودیت کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آقا کی ختم نبوت کو بھی بغیر دلیل کے تسلیم کرتے ہیں۔ دو لا بڑے سخت لا ہیں، اور جس کلمے پر یہ لا داخل ہو جائیں اس کے پلے ککھ نہیں چھوڑتے۔ ایک لا وہ ہے جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس لا نے تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر دی۔ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، ذاتی ہو یا عطائی، بالذات ہو یا بالطبع۔ اس لا نے تمام جھوٹے معبودوں کا کلا کما کیا، کیونکہ اشاعت و توحید سے تعلق ہے، اور یہ لا ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ تو میری تفسیر کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جب اس لا کو بیان کرتے تھے، خود بھی جھومتے تھے اور پوری پبلک بھی جھوما کرتی تھی۔ بس ان کا تھوڑا سا انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے شیخ اس کو بیان کرتے تھے، لا کوئی نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں، حالانکہ پیغمبر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، نوری بھی، ناری بھی، خاکی بھی، آتشی کرنوں والا سورج بھی ہے، اور ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی، جگمگانے والے ستارے بھی، اور سر و فلک پہاڑ بھی، بہنے والے دریا بھی، جلانے والی آگ بھی، دودھ دینے والی گائے بھی، اور شاہزور گھوڑا بھی۔ پتہ نہیں میرا کوئی اشارہ سمجھا ہے کہ نہیں؟ دودھ دینے والی گائے بھی اور شاہزور گھوڑا بھی، زندے بھی مردے بھی۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ لا کوئی نہیں۔ فرمایا ہاں، کہنا یہ چاہتا ہوں، لا الہ نبی ہے پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، جنات ہیں پر الہ کوئی نہیں۔ اس لا نے تمام جھوٹے معبودوں کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ ایک لا یہ ہے، اور دوسرا لا وہ ہے جو میرے آقا نے کہا تھا، لا نبی بعدی۔ یہاں میرے رب نے کہا لا الہ الا اللہ،
اور میرے آقا نے کہا لا نبی بعدی، اس لا نے تمام جھوٹے نبیوں کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ کوئی اصلی نبی، کوئی مجازی نبی، کوئی حقیقی نبی، کوئی بروزی نبی، کوئی تشریعی نبی یا غیر تشریعی نبی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دو لا ہے، ایک لا نے جھوٹے الہوں کو ختم کیا اور دوسرے لا نے جھوٹے نبیوں کو کیا کر دیا۔ وہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم بغیر دلیل کے آقا کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے کسی شخص کے دل میں یہ بات جائے کہ بندیالوی کی بات میں کمزوری نظر آ رہی ہے کہ شاید ان کے پاس اپنے آقا کی ختم نبوت کے دلائل کوئی نہیں، تبھی کہہ رہا ہے کہ ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، جنہوں نے معارف القرآن لکھی۔ انہوں نے ختم نبوت پر ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت پر قرآن کی 100 آیتوں کو بطور دلیل پیش کیا۔ کتنی آیتیں؟ اور اس کے دوسرے حصے میں حضرت مفتی صاحب نے میرے آقا کی ختم نبوت پر 210 حدیثوں کو پیش کیا۔ یعنی میرے آقا کی ختم نبوت قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت میرے آقا کے 210 فرامین اور 210 ارشادات سے ثابت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے پہلے علماء نے اس آیت کو بار بار پڑھا ہوگا، وَلَٰكِن رسول اللہ ہے۔ زور سے پڑھیے ذرا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے نبی کا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، اس کی اہلیہ سے جسے زید نے طلاق دے دی تھی، میرے پیارے پیغمبر نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہودیوں نے کہا، منافقوں نے کہا، اس نبی کو دیکھو بہو سے شادی رچا دی۔ اللہ نے تردید کر، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، وراثت میں شریک ہوتا اور اس کی بیوی سسر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی۔ یہ رسم تھی عرب میں۔ میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، طوفان بدتمیزی اٹھا، اللہ نے تردید کی، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، میرا محمد تو اللہ کا رسول ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اس تفسیر کو پیش کرنے لگا ہوں جو مولانا حسین علی اس آیت کی تفسیر کر اور خدا کی قسم انہوں نے تفسیر کی اور مزہ ہی آ۔ یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میرا پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے کہہ کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر یہ بری رسم ہم نے تیرے ہاتھوں سے توڑوانی ہے،
کہ نبیوں کا کام ہوتا ہے رسموں کو توڑوا دینا. آپ سے یہ رسم توڑوانی ہے ہم نے کہ نبی کا کام ہوتا ہے رسم کو توڑنا. آگے فرمایا وخاتم النبیین. یہاں جو حضرت صاحب نے بات کی نا، خدا کی قسم بس مزہ ہی آ. مولا اتنا طوفان بدتمیزی اٹھا، یہودی جگہ جگہ باتیں کر رہے ہیں، منافق جگہ جگہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بہت سے نکاح کر دیا ہے. مولا میرے کو ہی توڑوانی تھی، مجھ سے یہ رسم توڑوانی تھی، کیوں؟ فرمایا وخاتم النبیین، تجھ ہی سے توڑوانی تھی، تیرے پیچھے ہے جو کوئی نہیں. اللہ کے رسول نعرہ لگانا ہے تو صحیح لگا. یصلون علی النبی. امام بخاری نے کیا لکھا؟ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ یصلون، اللہ صلاۃ پڑھتا ہے. کیا مطلب؟ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ ملائکہ کے جھرمٹ پہ بیٹھ کے آمنہ کے لال کی تعریفیں کرتا ہے. شاہ عبد القادر نے مانا کیا مبارک کا، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے مانا کیا یصلون یبرکون. مولانا حسین علی نے اس کا ربط لگایا. میں حیران ہوتا ہوں مولانا حسین علی کے انداز تفسیر سے. خدا کی قسم ان کا انداز تفسیر بابی ہے، بابی ہے. سنیے ذرا، مولانا حسین علی کہتے ہیں اس آیت کو اس صورت میں کیوں لائے؟ اللہ اس صورت میں اس آیت کو اس لیے لائے کہ میرے نبی نے ایک رسم کو توڑا، طوفان بدتمیزی اٹھا، میرا نبی پہاڑ اور چٹان کی طرح مخالفین کے سامنے کھڑا ہو گیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی پر شاباشیں بھیجتا ہے. واہ میرے پیغمبر، واہ، رسم توڑ یہی کمال کر چکا. تو یہ جو خاتم النبیین کا لفظ ہے، مرزائی بھی اس آیت کو پڑھتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس کا ایک معنی ہے. آپ کو کوئی مرزائی ملے گا وہ کہیں گے ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتے ہیں. آپ ٹکرا جائیں گے. لیکن انہوں نے خاتم کا معنی کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے خاتم کا معنی ہے مہر، اور واقعی خاتم کا معنی عربی میں مہر کا آتا ہے. آپ قرآن میں نہیں پڑھتے ختم اللہ علی، مہر کا معنی. مرزے نے مانا کیا کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ مقام عطا کیا کہ نبوت کی مہر ان کے ہاتھ میں دے دی. اب وہ جس جس پہ مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا. مرزے نے مانا. اللہ نے میرے نبی کو اس منصب میں فائز کیا کہ
کہ نبیوں کی مہر بنا دیا، اس پر وہ مہر لگائیں وہ نبی بن جائے گا۔ انہوں نے مجھ پہ مہر لگائی، لہذا میں نبی بن۔ یہاں میں تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے مزاج سے واقف ہیں تو جو آخر تک بندے بیٹھے ہیں جو آسمان کے زیادہ قریب اللہ کے بھی زیادہ قریب، تو وہ ذرا وہاں تک کے آدمی، وہ اندھیرے میں وہاں تک کے آدمی میری بات کی داد دے۔ بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، پھر بات کرو۔ اور وہ جو مجھے لوگ کہتے ہیں وکیل صحابہ ہے، اللہ قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں اٹھائے، جگہ دے دے، جگہ دے دے اللہ۔ میں نے کہا مرزا جی یہ مہر، اس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اس امت کا پہلا مومن، اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور جس طرح کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا اس طرح پڑھا بھی کسی نے نہیں، اس طرح کسی نے کلمہ نہیں۔ میرے آقا نے کہا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، سوچیں گے، مشورہ کریں گے، فلاں سے پوچھیں گے، جس کسی پر میں نے اسلام کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر صرف ایک آدمی ہے جس نے کوئی مہلت نہیں مانگی، کوئی وقت نہیں مانگا، پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ یہ مہر اس پہ کیوں نہیں؟ کوئی مرزائی اس عقدے کو حل کرے۔ آپ کے مہر لگانے سے نبی بنتے تو یہ مہر صدیق اکبر پہ کیوں نہیں لگی؟ پھر بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے کہ جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس شخصیت میں کیوں نہیں لگی؟ کہوں پھر اس شخصیت میں کیوں نہیں لگی جو اتنا عظیم ہے کہ فرش میں بیٹھ کر میرے نبی کو کوئی مشورہ دیتا ہے، میرا نبی باوجود اس مشورے کو قبول نہیں کرتے، اور اللہ جبریل کو کہتا ہے جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہو، اور سلام کے بعد کہو جو عمر نے فرش میں کہا ہے تیرے رب نے عرش میں مان لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ یہ مہر اس عمر پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا مرید نہیں، میرے نبی کی مراد بھی، جو میرے نبی کا مرید نہیں مراد بھی ہے، اہل علم کا مجمع ہے، جو میرے نبی کا طالب نہیں مطلوب بھی ہے۔ یہ امیر شریعت کے جملے ہیں، یہ امیر شریعت کے جملے ہیں، میں ان کے شہر میں کھڑا ہوں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، رحمت کی برکھا برسائے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا
حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد۔ میں نے اس بات کو آگے بڑھایا، میں نے کہا سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، عمر میرے نبی کا مطلوب ہے۔ اور میں اس بات کو جو آگے بڑھا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ بات کسی نے نہیں کہی ہوگی، کسی نے نہیں کہی ہوگی، سارے صحابہ میرے نبی کے محب ہیں اور عمر میرے نبی کا محبوب ہے۔ اس کی دلیل بھی تو دیکھ جاؤں، دلیل دوں گا، آپ ذرا تھوڑا سا ذہن کو تازہ کریں، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ محبوب جو ہوتا ہے نا، محبوب کدی کدی محبوب اپنے محب نال ایو جیاں گلاں کر لیندا جیڑا ہور کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ محبوب کو ناز ہوتا ہے، وہ محب سے ایسی باتیں کر لیتا ہے۔ عمر میرے نبی کا محبوب ہے، تبھی تو ایک جنازہ پڑھاتے ہوئے میرے نبی آئے، کوئی صحابی نہیں بولا، کوئی صحابی نہیں بولا، اسی نے میرے نبی کے دامن کو پکڑ کے کہا تھا کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ وہ میرے نبی کا محبوب ہے، سارے صحابہ محب ہیں، وہ میرے نبی کا۔ پھر بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ مرزائیو، اگر خاتم النبیین کا یہی معنی ہے کہ جس پر میرا نبی مہر لگائے وہ نبی بن جائے، تو یہ مہر اس شخصیت میں کیوں نہیں لگی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا وہ؟ زور سے بولو۔ وہ اکیلا داماد نبی نہیں ہے، وہ دوہرا داماد ہے۔ لوگوں نے قصے گھڑے، کہانیاں گھڑی اور دوسروں پہ لوگوں نے تنقیدیں کی، اور صرف دوہرا داماد نبی نہیں ہے۔ میرے آقا نے دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، وفی روایت ہے، اور ایک روایت میں آیا میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ بندیالوی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹیوں والو، جتھے دھی پر نائی ہونڈے تے دھی بڑی تنگ ہوئے، داماد نے نک چ دم کر دیتا ہوئے، تانے بھی مارے، پیٹتا بھی ہو، تنگ بھی کرتا ہو، بیٹی روتے ہوئے باپ کے گھر آتی ہے، دوئی دھی بھی اتھائی دیندے ہو نا؟ بولو۔ اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں، تو کہتے ہو نا وہ ہکو بہو کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ہکو بہو کرو۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن ملتان کے اس حال میں اسے ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آخر تک کا آدمی میرا ساتھ دیکھ، بولو، مزہ آئے تب ساتھ دینا، مزہ نہ آئے تو ساتھ نہ دینا۔ یہ جملہ میری 40 بیٹیاں ہوتیاں، میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ کوئی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوگی؟ تجھ جیسا داماد مجھے نہیں ملے گا۔ میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ اس مہر سے نبی بنتے، یہ مہر اس عثمان پہ نہیں لگی، اور یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں اس شخصیت میں نہیں لگی جس کے متعلق میرے آقا نے کہا انت ولی
الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ وہ جو من کن تو مولا ہو فعلی مولا، وہاں مولا کا معنی دوست ہے۔ مجھے ایک سنی عالم نے کہا نا کہ مولا کا معنی کہ دوست نہیں، بلکہ مولا کا معنی وہی ہے جو شین کہتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھو، وہ جو مبلغ ہے نا عالمی مبلغ، وہ سین ہے، سین اور اس میں اور شین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا سین اور شین کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن وہ عالمی مبلغ، وہ کہتے ہیں کہ میری تقریریں لوگ بہت سنتے ہیں، مجمع بہت ہوتا ہے، لوگ بہت آتے ہیں، لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم قرآن نہیں سناتے، لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید پہ پردے ڈالتے ہو، لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم شرک کی حقیقت نہیں بتاتے ہو۔ ایک دفعہ فیس بک پہ میں نے ان کی تقریر سنی، حضرت لقمان کی نصیحتیں سنانے لگے، میں نے بھی کان کھڑے کیے، پہلی نصیحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ۔ تو حضرت کیا کہتے ہیں اس نصیحت پہ؟ تو مولانا اس پوری نصیحت کو پی گئے اور دوسری نصیحت سے جا کے شروع کیا، یا بنی اقم الصلاۃ۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کی توحید کو، نتھری ہوئی توحید کو پردے ہٹا کے بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا، یہ رب نے لکھا اشاعت التوحید کی قسمت ہے۔ مسئلہ کہ آپ نبی اشاعت التوحید نہ سننا۔ نعرہ تکبیر، شیخ القرآن خان غلام اللہ خان، میرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ التفسیر مولانا محمد امیر بندیالوی، علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی، للکار ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنت پاکستان۔ شیر آج کل بڑا کمزور ہو رہا ہے، اشرف المخلوقات ہے یار، انسان رہنے دو، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ رب نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ جو حضرت یوسف نے کہا تھا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس کے آگے حضرت یوسف نے کہا تھا ذالک من فضل اللہ، یہ ہے ذالک من فضل اللہ، ہمارے لائق نہیں، ما کانا ما ینبغی ما یجوز، ہمیں جائز نہیں، ہمارے لائق نہیں، ہمارے مناسب نہیں کہ ہم رب کے ساتھ شریک بنائیں۔ مولانا حسین علی نے پنجابی میں معنی کیا، سامنے گل ڈھکتی نہیں، سامنے گل ڈھکتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ایک دن ہماری طرح توحید بیان کرو، دوسری محفل میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بندے سننے کے لیے، لیکن تمہارا عقیدہ امیروں کے لیے اور ہوتا ہے، غریبوں کے لیے اور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی۔ امیروں کا جنازہ ہو تو تم جنازے کے بعد دعا بھی مانگو، اور غریبوں کا جنازہ ہو تو ہمارا یہ وطیرہ نہیں ہے کہ ہم من تم تو مولا ہو، فالی مولا سے مروب ہو جائے۔ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا، مولا کا معنی امام نہیں ہوتا، مولا کے لفظ
سے خلافت امامت ثابت نہیں ہوتی، بندے عالمی کے پاس آ، وہ تجھے بتائے امامتیں اور خلافتیں کس طرح ثابت ہوتی ہیں۔ جب میرے نبی نے انتقال سے 5 دن پہلے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امامتاں ہی ثابت ہونی ہیں۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز تھی، جب میرے نبی یہ کہہ رہے تھے بولا ملتان کے لوگوں اور ارد گرد سے آئے ہوئے لوگوں، حضرت علی اس دن کہاں تھے؟ باہر گئے ہوئے تھے؟ حضرت عباس کہاں تھے؟ عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ عبید اللہ کہاں تھے؟ فضل کہاں تھے؟ حسنین کریمین کہاں تھے؟ حضرت علی مدینے میں، چچا عباس مدینے میں، چچا کے بیٹے عبداللہ مدینے میں، نواسے مدینے میں، اور آمنہ کے لال نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ رشتہ دار پیچھے کر دیے، ابو بکر کو آگے کر۔ امامتیں اس طرح ثابت ہیں۔ ایک دن جو طبی اسمبلی مسجد میں آئے، کھڑکی سے داخل ہوئے، پہلی صف میں آئے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کی صفیں، کچھ اس طرف کے صحابہ نے اشارہ کیا ابو بکر نبی آ گئے۔ کچھ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ نبی پاک آ گئے، ابو بکر نے مصلی چھوڑا، نبی جو آ ابو بکر نے مصلی چھوڑا۔ میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، سبحان اللہ کو کہو جائے۔ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے اور پہلے کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی، جو آپ کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی ہے، اور سبھی کا ہٹا نہیں دے تو بنا دی رہے گی۔ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، کتنی دفعہ کہا؟ مزہ آیا تو سبحان اللہ کہو گے؟ سب کو صدیق اکبر سے محبت ہے۔ اپنی جان میں کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جان میں کھلوتا رہے، نہیں مزہ آیا۔ میں اپنے رنگ میں مانا کرتا ہوں، میں اپنی خطابت کے رنگ میں مانا کرتا ہوں، پھر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، میں مانا کرتا ہوں۔ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلاتا رہے، میں آج نماز پڑھان نہیں آیا، اے بیٹھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے من تم تو مولا ہو فالق المولا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے حج کرنے کے، وہ یمن کے قاضی تھے، وہاں سے آئے تھے۔ میرے نبی مدینے سے آئے، حضرت علی یمن سے آئے۔ یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی میرے نبی سے کہ ہم نے ان سے احرام کی چادریں مانگی، انہوں نے ہمیں احرام کی چادریں نہیں دی۔ جن لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی میرے نبی کو ناگوار ہوا، انہاں میرے علی کے بارے اس گل کیتی کیوں میں
اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ منظر کیا ہے؟ پھر میں موضوع سے پھر میں ہٹ گیا، اور میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ میں مختصر تقریر کر لوں، اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ بعد میں آنے والے خطیبوں سے معافی طلب کرنا، معذرت کرنا۔ یہ مہر، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، نہ کسی صحابی پہ لگی، نہ کسی تابعی پہ لگی، نہ تابع تابعین میں سے کسی پہ لگی، نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی پہ لگی، نہ امام اعظم پہ، نہ امام مالک پہ، نہ امام شافعی پہ، نہ امام احمد بن حنبل پہ، نہ امام محمد، نہ ابو یوسف، نہ زفر، نہ ابن حجر، نہ ابن منیر، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ بایزید بستامی، نہ معین الدین چشتی، کسی پہ نہیں لگی۔ کہ مہر کیڈی سیانی سی، آ کے لگی تو کس پہ لگی؟ جو جھوٹ بولتا تھا، بددیانت تھا، بد اخلاق تھا، مخالفین کو گالیاں نکالتا تھا، اس پہ آ کے لگی یہ مہر۔ اور مرزائیو، نبی وہ نہیں ہوتا جو سکول میں استادوں کے ڈنڈے کھاتا ہو۔ جس مرزائی تک میری یہ تقریر پہنچے، فیس بک کے ذریعے پہنچے، وہ میری اس تقریر پہ غور کرے۔ ہم اس معتبر سٹیج سے مرزائیوں کو دعوت ایمان دینا چاہتے ہیں، دعوت ایمان دینا چاہتے ہیں۔ مرزائیوں تم بھول گئے ہو، میرا یہ لفظ کتنے بندے سمجھتے ہیں، مجھے آپ کی داد سے پتہ چلے گا۔ مرزائیوں تم بھول گئے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے کس سے ہو اور جا کے جڑے کس سے ہو۔ کون نہیں سمجھے؟ کٹے کس سے ہو، جا کے جڑے کس سے ہو۔ قبر میں جب سوال ہوگا من نبیک، مرزائیوں سوچو جواب کیا دینا ہے۔ میدان محشر میں جب زبانیں خشک ہو جائیں گی، سوچو تو صحیح حوض کوثر کا ساقی کس نے ہونا۔ مرزائیوں کبھی سوچا کرو تنہائی میں بیٹھ کے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، کس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے اور مقام محمود پہ شفاعت کے لیے لب کھولنے ہیں تو آمنہ کے لال نے لب کھولے۔ جو سکول میں استادوں کے ڈنڈے کھائے وہ نبی نہیں ہوتا، جو جھوٹ بولے، جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا، جو بددیانت ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو بد زبان ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جس میں عیب ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ پھر ملتان والوں سے کہوں گا، یہ میری جملے پوری تقریر پر میرا ایک جملہ وزن ہو جائے گا پوری تقریر پر، لیکن کاش آپ اس جملے کو سمجھ جائیں۔ جملہ سمجھ آ جائے، ہاتھ بلند کر کے مجھے داد دے دینا۔ بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پہ کتابیں اترا کرتی ہیں۔ مرزائیوں جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کتابیں لکھا نہیں کرتا، اس پہ کتابیں
ہے. اور جو سچا نبی ہوتا ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے، جس جگہ پہ اس کی روح جسم سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت پہلے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مرزائیو سیرت مہدی پڑھو. مرزے کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی ہے. پہلے 3 جلدوں میں چھپا کرتی تھی. پڑھو اسے اور اس کا وہ باپ پڑھو جہاں مرزے کی موت واقع ہو رہی ہے. اس کے بیٹے نے موت کی کیفیت کس طرح بیان کی. اس کتاب کو پڑھو کہ موت کی کیفیت کو کس طرح بیان کیا گیا. گندگی کہاں کہاں سے نکلی، کس طرح موت واقع ہوئی. جہاں نبی کا آخری وقت ہونا ہوتا ہے، اللہ اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دے. سیرت مہدی میں مرزے کا بیٹا لکھتا ہے، آخر میں زبان خشک ہو گئی، زبان بند ہو گئی. لکھ کے بات کرتے تھے، لکھ کے بات کرتے تھے. مرزا لکھ کے بات کرتا تھا. اور ادھر آ، میں تجھے حجرہ عائشہ میں لے چلوں. ادھر آ، میں تجھے حجرہ عائشہ میں لے چلوں. آخری وقت میں جبریل آ گئے. دروازے پہ دستک ہوئی. میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن رب نے یہ کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر اس وقت تک قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا. اجازت ہو تو بلا لوں. جبریل اور میرے نبی کی بات ہو رہی ہے، آخری وقت ہے، اجازت ہو تو بلا لوں. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ جدھر سے تم آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں، ادھر کیا حالات ہیں. اور جبریل کہتا ہے وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوں. اور میرے نبی کی زبان مقدس پہ جملے جاری ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا. آخری بات کہہ کے ختم کر. مرزا کہتا ہے خاتم کا معنی ہے مہر، نبیوں کی مہر. جس پہ آپ مہر لگا دیں وہ کیا بن جائے گا؟ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. مرزا اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، جنت بی بی اس کا نام تھا. جنت بی بی پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا. میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا. میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا، میرے بعد کوئی بیٹا نہیں بیٹی نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا. میں مرزائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں خاتم کا کیا معنی؟ جس نے مرزا مور لائے وہ پیدا ہو جائے، مرزا مور لگائے گا تو وہ بچہ پیدا ہو جائے گا. یہی معنی ہے خاتم الاولاد کا. اور اگر خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بیٹا کوئی بیٹی، میرا کوئی بھائی کوئی بہن میری ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لے گا، تو خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی اصلی بروزی مجازی تشریح خیر تشریح نبی نے اس دنیا میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.